بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقا دو جہاں رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبے اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمبردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا،
اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں دور سے نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری و مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبانا شروع کیا، اور پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کے مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لاؤ کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر نے بیان کی، جسے امام مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود میں بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے، اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے آرام کی نیند سو رہے ہوں۔
جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کو کھودوا کر اس کے ارد گرد 50 گہرائی تک سیسہ پلائی دیواریں بنا دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔